اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام بات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے لوگ روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں اور اسی طرح مراقبہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے۔ الحمدللہ ان کی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا چہل کاف کا عمل چل رہا ہے، اس کے ساتھ یا کہار کا ہے، تو وہ آپ ہمارے اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سال میں کسی ٹائم بھی آپ ہم خانگاہ میں رابطہ کر کے عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی الحمدللہ بہترین PDF فائل دی جائے گی۔ 8 تقریباً ہماری PDF فائلیں الگ الگ جو بنائی ہے، تو آٹھوں میں تمام اعمال کی اجازت بھی ساتھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تا حیات کے لیے یہ آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں سب سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے بابے نہیں بنانا، ہم نے عامل نہیں بنانا، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ کسی کو اگر ہم سکھا رہے ہیں اور اس کو کہہ لو کہ اس نے ایک عمل کیا، 2 عمل کیا، سب سے پہلے تو وہ ذکر و اذکار کے قریب آ گیا، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو سیف کر لیا، محفوظ کر لیا، شیطان لوگوں سے کر لیا، حاسدین سے کر لیا، بغض عداوت والوں سے کر لیا، جادو جنات سے محفوظ کر لیا، بندشوں سے محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اس نے یہ کام کر لیا تو اپنے لیے بہترین کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا کام کر لیا، تو یہ ان ساری چیزوں سے وہ خود بچ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہمارے اعمال سورہ مزمل چل رہے تھے، اس پہ پہلے کچھ ویڈیو بنائی تھی، تو اب اس میں یہ کہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ مزمل شریف سے استخارے کا عمل بتا رہا ہوں۔ تو یہ اتنا کہہ لو کہ نایاب اور بہترین عمل ہے کہ جو لوگ کریں گے، سورہ مزمل کے عامل ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ اور دیکھیں، مختلف وظائف سے، مختلف اعمال سے استخارہ کیا جاتا ہے، لیکن سورہ مزمل سے لوگ اس لیے استخارہ نہیں کرتے، کہتے کہ یہ بڑی صورت ہے، تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے، تسبیح کا استخارہ کریں گے، تو کیا ہے کہ ابھی 1 منٹ تو لگ جائے گا اس کو پڑھتے ہوئے، اور پھر کیا ہے کہ یہ ٹائم زیادہ لگے گا، پھر ہاتھ تھک جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بالکل شارٹ بتاؤں گا، یہ مجرب ترین استخارہ ہے، اور میرے معمول میں ہے، الحمدللہ میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف سے آپ مریض کا پورا حال جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے اس کے اوپر روحانی معاملات ہیں یا جسمانی معاملات ہیں، اگر جسمانی معاملات ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ برین میں کچھ ہے، معدہ اگر ڈسٹرب ہے، اور اس طرح کڈنیوں کا مسئلہ ہے، لیور کا مسئلہ ہے، یا اس کے خون میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا ہڈیوں کا ہے، یا گوشت میں ہے، یا اس کو بخار ہے، تو جسمانی معاملات جتنے ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب میں پچھلے دن مجھ سے ایک سائل نے سوال کیا کہ حضرت ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرواتے ہیں، تو اب الٹرا ساؤنڈ میں جب بچے کا معلوم کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے وہاں جانا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، تو پھر جا کے اس کی فیس بھی بھرنی ہے، پھر جا کے پتہ ہوتا ہے کیا معاملہ، یعنی کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں ہم استخارے میں صرف آپ کو 2 سے 3 منٹ میں بتا دیتے ہیں، آپ وہاں اتنی فیس بھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر اتنی فیس بھرتے ہیں، یہاں پر آپ فیس دیتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، لیکن 1 منٹ میں بتاتے، کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے جسم پہ وہ مختلف وہ کرواتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، مختلف جسمانی ٹیسٹ کرواتا ہے، اور خون بلڈ وغیرہ یہ دے کے سارا کو پھر جا کے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر میں نے کہا کہ اگر وہ خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی کتراتے ہیں لوگ۔ تو ہمارا الحمدللہ استخارہ سینٹر چلتا ہے صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے، ہم فری میں کر کے دیتے ہیں۔ اور جو بندہ بیٹھا کر رہا ہے تو آج کو لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھائی وہ اتنا محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور وہ مقصد ظاہر ہے وہ زندگی کے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ ہم نے کسی سے بھی کچھ بھی نہیں مانگا، ہم ایسے ہی استخارہ کر کے دیتے ہیں فری میں۔ تو بہرحال سورہ مزمل شریف سے استخارہ کیا جاتا ہے، جسمانی معاملات کے سارا کا سارا پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طرح روحانی معاملات ہیں، اگر کسی کے اوپر بندش ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گی،
کاروبار کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، اور اسی طرح گھر پر بندش ہے، یا پھر کہہ لو کہ سفر پہ بندش ہے، یا اور کسی قسم کی کوئی بھی بندش ہے تو بھی الحمدللہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جادو کے معاملات ہیں، اور جادو کس قسم کا ہے، جادو خطرناک قسم کا ہے، درمیانے درجے کا ہے، یا کم ہے، اور یہ کالے کا عمل کیا ہوا ہے، سفلی کا ہوا ہے، یا علوی ہے، یا کیا معاملات ہیں، کس طرح کیا ہوا ہے، کون سے عمل سے کیا ہوا ہے، اور جادو کہاں کر کے چیزیں دبائی ہوئی ہیں، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مقصد ہے کہ بہایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، یا پلایا گیا ہے، یا کھلایا گیا ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کی جو چیزیں ہیں کہ جیسے بعض اوقات ہانڈی کے عمل کیے جاتے ہیں، پیچھے سے حمزات کا کیا جاتا ہے، ہڈیوں پہ تعویذات، پتہ نہیں کیا کیا گند بلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جنات کے معاملات ہیں کہ جنات کون سے ہیں، خطرناک جنات ہیں، درمیانے ہیں، مسلمان جنات ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، اور یہ کہاں رہتے ہیں، اور یہ سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بندشوں کے بھی، شادی کی بندش کی ہوئی ہے یا نکاح کی بندش کی ہوئی ہے، بندش کس عمل سے لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ گھر پر اگر کسی نے کیے ہوئے معاملات، گھر پہ جادو کیا ہوا ہے، یا گھر پہ جنات ہیں، یا گھر پر بندش کے معاملات ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں پریشان رہتے ہیں، آئے دن بیمار رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر بیمار ہے تو وہ بیمار سے بیمار، بیمار سے بیمار، ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بندہ کو کوششیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، رپورٹیں کروا، علاج معالجہ کروا، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا بندہ۔ تو الحمدللہ یہ سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سورہ مزمل شریف سے ہی معلوم ہو جائے گی جب آپ اس سے استخارہ کریں گے۔ تو اب اس میں یہ ہے نا کہ کاروبار کے حوالے سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو کاروبار پہ بندش ہے، یا کاروبار پر کسی نے جادو کے ذریعے کوئی اور معاملات کیے ہوئے ہیں، یا جادو کے ذریعے اس نے باندھا ہوا ہے، یا جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا ہوا ہے، یا پھر عام جنات جو ہوتے ہیں وہ ہیں، یا پھر کسی نے حسد کے معاملات کیے ہوئے ہیں، یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بد دعا ہے۔ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم نے دیکھا لوگ کام کرتے ہیں، کسی کا دل آزاری کر دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کو اونچا بول دیا، کسی کو جھاڑ دیا، تو اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی، اور کسی کی بد دعا اگر لگ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اس پہ وہ بد دعا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بندش لگی ہوئی ہے، یا پھر حاسد نے کوئی اور کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو عمل کیا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو کرنے والا ہے، اب جادوگر کون ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، کروانے والا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، یہ سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، آپ 3 سال سے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ماسٹر ہوں، آپ سے بھی بڑے ماسٹر پڑے ہوئے ہیں۔ استخارے میں جو ماہر ہیں تو الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے استخارے کا عمل 10 دن کا کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 دن کا ہم جب عمل کرواتے ہیں، اس کے بعد اس کو استخارے میں مکمل کر دیتا ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ استخارے میں مکمل ہو جائیں گے، ہمارے خانقاہ سے آپ 10 دن کا استخارہ کا عمل کر لیں، تو بندے کو بتانے کا، سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تو وہ بتاتا بھی ہوں میں اتنا وہ نہیں ہوں ماہر کہ میں اپنے آپ کو کہوں میں بہت زیادہ ماہر ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ بندے کو اچھے طریقے سے، نیک نیتی کے ساتھ اتنی تربیت کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کریں، سکھانے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد میں پوچھتا ہوتا ہوں آپ کوئی سوال کریں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، اب نہیں آ رہا 2 دن ٹھہر کے بھی کوئی آ جائے تو آپ سوال کریں، مجھ سے پوچھیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ نے جتنا کچھ ہمیں بتا دیا، جتنی تربیت کر دی ہے، اب ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے ہی نہیں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ پھر آپ نے ہمیں کر کے دکھایا، آپ نے لائیو تربیت کی ہے، تو تربیت کرنے میں اس کو ہر چیز سکھا دی ہے، ہر چیز اس کو بتا دی ہے، اور ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیچھے بچتا۔ میں کہتا ہوتا ہوں آپ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا، میں بتاؤں گا آپ کو۔ کوئی آپ کا سوال ہو کہ بھی حضرت یہ چیز آپ نے نہیں بتائی، یہ بتا دیں ہمیں، تو الحمدللہ
تو اس میں یہ کہ استخارہ کا عمل 10 دن کا کروایا جاتا ہے، اس میں استخارے کا ہم ماسٹر بنا دیتے ہیں بندے کو۔ تو اسی طرح ہماری استخارہ تسبیح بھی ہے جو ہم تیار کر کے تسبیح جاری کر کے سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں جاری کر کے۔ تو اب یہ بندہ جب منگوا لیتا ہے تسبیح تو اس سے کیا ہوگا کہ پہلے دن ہی کوئی غیر عامل ہے کوئی عامل ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ عامل ہونا ضروری ہے، کوئی بھی بندہ ہوگا تسبیح جسٹ وہ پکڑے گا تو تسبیح اسی ٹائم چل جائے گی، اسی ٹائم وہ چیزیں اس کو معلوم ہو جائیں گی جو ایک منجے ہوئے عامل کو ہوں گی۔ تو وہ انتہائی مناسب قیمت پر یہ تسبیح ہم جاری کر کے آپ کو بھیج دیں گے۔ آپ اپنی والدہ کا نام بھیجیں گے اور ایڈریس بھیجیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے پہلے تو اس پہ پڑھائی کر کے جاری کی جاتی ہے، جاری کر کے اس کے بعد پھر آپ کے ایڈریس پر ہم ڈیلیور کر دیں گے۔ جب آپ کے پاس پہنچ جائے گی آپ نے کال کر کے مجھ سے اجازت لینی ہے، میں آپ کو اجازت دے دوں گا، تو آپ اسی ٹائم دیکھیں استخارہ کرنا شروع کر دیں، کسی کا بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ماہر ہونے میں بندہ ٹائم لگتا ہے، وہ تو خود ہوتا ہے نا کہ بندہ جب آہستہ آہستہ، لیکن ہم اس کو ہر چیز بتا دیتے ہیں، کھول کے رکھ دیتے ہیں، تو ہر چیز اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو الحمدللہ وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ استخارے میں ماہر ہوں۔ جو لوگ میں نے دیکھا 10 سال سے کام کر رہے ہیں، 15 سال سے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے سے تسبیح منگوائی، اس کے بعد انہوں نے وہی عمل پڑھا جو انہوں نے پہلے پڑھتے تھے، تو پھر ان کو جو انہوں نے عمل پڑھا ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم 10 سال سے اپنا کام کر رہے تھے، لیکن جو چیزیں آپ نے ہمیں پوائنٹ بتائے ہیں، جو چیزیں آپ ہمیں پوائنٹ نوٹ کروائے ہیں، جو طریقہ آپ نے بتایا یہ ہم نے پہلے نہیں کیا تھا، یہ آپ نے ہی بتایا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے 15 سال سے کر رہے تھے، ایسے ہی کر رہے تھے، تسبیح اٹھا لیتے تھے، ہاں نہ بس۔ تو میں نے کہا کہ میرا دیکھیں سمجھانے میں فرق ہے، تربیت کریں تو پھر اس طرح کریں کہ اگلا بندہ راضی ہو جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں راضی ہوں، آپ نے جو مجھے سکھایا بتایا ہے، تو وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف سے آپ نے استخارہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تسبیح اٹھانی ہے، پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، چھوٹا بڑا کوئی بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے، یہ میں ان کو اجازت دے رہا ہوں جنہوں نے سورہ مزمل شریف کا عمل کیا ہوا ہے، جو سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، غیر عامل ہوگا جیسے اس نے کوئی نادر شریف پڑھا، چہل کا پڑھا، تسبیح اس کی بھی چل جائے گی، لیکن یہ عمل اسی کو صحیح سوٹ کرے گا، وہی بندہ اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے جو سورہ مزمل شریف کا عامل ہے، اس کے لیے ہے یہ۔ تو اس نے کیا کرنا، تسبیح اٹھانی ہے تو یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اس نے یا حیو یا مزمل پڑھنا ہے، تو اسی ٹائم اس کی تسبیح چل پڑے گی۔ یہ سورہ مزمل شریف کا عامل کرے گا تو اس کی تسبیح چل پڑے گی، اور پھر وہ آگے اس کا سوال پوچھے، اس سے آگے جو ہے نا وہ سارے پوچھے کہ مریض کے اوپر جو معاملات ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ ساری اس کو چیزیں معلوم ہوتی جائیں گی، ساری چیزیں معلوم ہوتی جائیں گی۔ جادو کے معاملات ہیں تو وہ سارا کچھ اس سے پوچھ لے گا۔ الحمدللہ یہ سورہ مزمل شریف کا عامل کرے گا تو اس کی یہ تسبیح بھی چل جائے گی، وہ سارے معاملات پوچھ سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو میں اگر تربیت کرنے بیٹھ جاؤں، آپ کو سارا کچھ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ پوچھیں گے کیسے، یہ کریں گے کیسے، کان میں آواز آئے گی یا ہمیں ویسے بتایا جائے گا یا دل میں آواز آئے گی، کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے دیکھیں جو استخارہ کر رہے ہیں میری طرف سے سورہ مزمل شریف کا یہ استخارہ کریں گے، اس سے کامیابی ملے گی، 100% ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو لوگ تربیت لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا کچھ معلوم ہو جائے، سب کچھ معلوم ہو جائے، ہر چیز ایک پوائنٹ میں ہمیں معلوم ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ ہماری خانقاہ سے استخارے کا عمل کر لیں۔ تو استخارے کا عمل 11 دن کا ہے، 11 دن میں آپ کو ماسٹر بنا دیں گے استخارے میں۔ اور اسی طرح اگر سورہ مزمل شریف سے کوئی عامل بننا چاہ رہا ہے تو 9 دن کا عمل ہے، 9 دن میں آپ سورہ مزمل شریف سے عمل کر کے اس کا ماسٹر بن جائیں گے۔ اور اسی طرح دعائے حزب البیت شریف کا بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں دعائے حزب البیت شریف سے استخارے کا میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو، کیسے استخارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ سورہ مزمل شریف سے ہی آپ استخارہ کریں گے، تسبیح آپ نے پکڑ لینی ہے، آپ نے یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل یہ پڑھنا، یا ایھا المزمل نہیں پڑھنا، یا حیو یا مزمل پڑھنا، دونوں کو ملا کے ایک ہوا، یا حیو یا مزمل 1 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، تسبیح چل جائے گی۔
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے سلام بولنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تسبیح اور تیز چلنا شروع ہو جائے. اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو جواب دے دیا وعلیکم السلام. پھر اس سے آگے جب مریض کا نام لیں گے، سارا کچھ پوچھیں گے، جس طرح آپ استخارہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں. تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے. تمام احباب سے گزارش ہے، دیکھیں اس طرح کے بہت سارے قیمتی اعمال میں لے کے آ رہا ہوں، بہت سارے اعمال لے کے آؤں سورہ مزمل شریف پر، اور اسی طرح سورہ قریش کے اعمال بہت سارے آئیں گے. یہ ہماری پوری سیریل چل رہی ہے سورہ قریش کی اور سورہ مزمل شریف کی. تو اس میں بہت سارے قیمتی اعمال، ایسے اعمال ہوں گے جو کبھی آپ نے سنے بھی نہیں، آپ نے دیکھے بھی نہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں. تو تمام احباب ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. میں یہ بار بار یہ گزارش ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ پورا سیٹ اپ کیا ہے، پورے معاملات کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کر کے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں. پوری ٹیم کام کر رہی ہے. تو اس میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں، آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اس کا دیکھیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا ہوگا یہ الگ بات ہے، آپ کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا. آپ جس کو شیئر کریں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا. جب وہ یہ ویڈیو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائے گا. جب وہ دعا کرے گا تو اس دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. تو یہ پورا سیٹ اپ ہم کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے. اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے سلسلے کے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 6-7 سال سے سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھی اب جو ہے نا یہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ مجھے آج تک یہی نہیں پتا کہ میں نے اس سے کیا کرنا ہے، کوئی فائدہ کوئی کچھ. میں نے کہا پڑھنے کا فائدہ ہے، آپ ایک لفظ بھی قرآن کا پڑھیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ ماشاءاللہ سورہ مزمل شریف پوری پڑھ رہے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے استعمال کرنے کا کچھ پتہ ہوگا، جیسے میری کوئی بچی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، کچھ معاملات ہیں، کچھ پریشانی ہے، مجھے کم سے کم استخارہ ہی آ جائے، میں سیکھ لوں کہ استخارہ کیسے ہوتا ہے. چلو میں اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لوں، اگر وہ بیمار ہے تو پہلے استخارے سے چیک کر لوں، یا پھر وہ اس کے سر میں درد ہے میں اس کو پھونک مار دوں. مجھے مطلب معلوم ہی نہیں ہے کس طرح کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ہمارا چینل دیکھا کریں، انشاءاللہ اس پہ بہت سارے اعمال اپلوڈ ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے الحمدللہ. دیکھیں پڑھنے کا جو فائدہ ہے، ثواب ملنا، وہ اپنی جگہ پہ. اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ بڑی بات ہے. اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے. خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ جائیں اور یہ اعمال سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.